ایک اور اہم معاملے کے حوالے سے بات کریں گے۔ جعلی انجیکشن کے باعث 68 مریض متاثر ہوئے۔ ذرائع کے مطابق فیکٹری اور فارمیسی سیل، ملزمان قانون کی گرفت سے تاحال باہر ہیں۔ انجیکشن بنانے والی کمپنی ہی رجسٹرڈ نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ نگراں وزیر برائے پرائمری اینڈ ہیلتھ کیئر جمال ناصر نے کہا، انجیکشن سے 68 شہریوں کی بینائی متاثر ہو چکی ہے۔ مریضوں کا تعلق لاہور، قصور، رحیم یار خان اور ملتان سے بھی ہے۔ جعلی انجیکشن کے باعث 68 مریض متاثر ہوئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق فیکٹری اور فارمیسی سیل کر دی گئی۔ ملزمان قانون کی گرفت سے تاحال باہر ہیں۔ انجیکشن بنانے والی کمپنی ہی رجسٹرڈ نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ نگراں وزیر برائے پرائمری اینڈ ہیلتھ کیئر جمال ناصر نے کہا، انجیکشن سے 68 شہریوں کی بینائی متاثر ہو چکی ہے۔ مریضوں کا تعلق لاہور، قصور، رحیم یار خان اور ملتان سے بھی ہے۔ جعلی آنکھوں کے انجیکشن کے باعث 68 مریض متاثر ہوئے ہیں۔ رانا وحید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانیں گے۔ رانا وحید، بتائیے گا اب تک جو تحقیقات ہوئی ہیں اس میں کیا اعداد و شمار مریضوں کے حوالے سے سامنے آیا ہے اور کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، اگر بات کی جائے تو یہ ویسٹرن جو انجیکشن تھا، جو نجی کمپنی کی جانب سے جو بنایا جاتا تھا، اس سے ابھی تک جو ہے تقریباً 68 مریض جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں۔ یہ نگران صوبائی وزیر جو پرائمری ہیلتھ ہیں ان کے مطابق جو ہے ابھی تک یہ 4 بڑے ٹھیک ہے رانا وحید، ہمارے ساتھ ہی آپ موجود رہیے گا، آپ سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ نگراں وزیر صحت ڈاکٹر ناصر جمال صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، یہ جو اب ایک کیس سامنے آیا ہے جعلی انجیکشن کا، اس حوالے سے اب تک کتنی گرفتاریاں ہو سکی ہیں اور کیا نشاندہی ہوئی ہے کہ کن لوگوں کی جانب سے یہ جعلی انجیکشن مارکیٹ میں لائے گئے؟ سر پہلی بات تو یہ انجیکشن جعلی نہیں تھا، یہ تو کلیئر کر لیں بات، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹیکہ بنیادی طور پہ ایک آفیشیلی رجسٹرڈ ہے گریپ میں اور آتا ہے، اور یہ جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں جن کی کڈنیوں کے اوپر سوزش یا ریڈش آ جاتی ہے، یہ ان کو، کیونکہ اگر یہ نہ استعمال کیا جائے ٹیکہ تو اندھے پن میں اضافہ ہو جائے گا شوگر کی وجہ سے، جبکہ شوگر ہمارے ملک میں دنیا میں دوسرے یا تیسرے نمبر پہ جا چکی ہے۔ یہ ٹیکہ پہلی بات ہے جعلی نہیں تھا، لیکن جس طرح اس کو تیار کیا گیا وہ اس میں کوئی پرابلم آئی، کیونکہ یہ ٹیکہ بنیادی طور پہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ 28,000 کا ٹیکہ ہے۔ اس سے کچھ وہ جو مافیا تھا نا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنا پروفٹ کمانے کے لیے اس میں سے 70 اور 80 ٹیکے بناتا تھا، کیونکہ یہ ایک ٹیکہ اگر ویسے دیا جائے نا جو آنکھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو کمپنی تو 50,000 کا بھی ہے اور 1,00,000 کا بھی، لیکن یہ جو 28,000 کا ٹیکہ تھا اس سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ 70 بندوں کو ٹیکہ لگ جاتا تھا، 80 بندوں کو، تو یہ ایک روٹین کا پروسیجر تھا۔ ہمارا اعتراض یہ ہوا کہ یہ بندے، ان کے پاس اتھارٹی نہیں تھی اس چیز کو لے کے بیچنے کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں پنجاب کے، خاص 2-4 ہاسپٹل، ان کے پاس اس کا لائسنس ہوتا ہے اور وہ آفیشیلی اس کو دیتے بھی ہیں۔ لیکن پرابلم جو ہمارے ساتھ آئی، کیونکہ یہ 68 کے قریب پیشنٹ ہو گئے ہیں، لیکن جو پیشنٹ اس وقت لاہور میں ہیں وہ 4 کے قریب داخل ہیں، 4 ملتان میں داخل ہیں، اور یہ زیادہ تر پیشنٹ جو ہیں وہ علاج جو آؤٹ ڈور بنیاد پہ ہو رہا ہے، اور امید ہے کہ اللہ نے چاہا اس میں بہتری بھی آئے گی جنہوں نے ہمارے پاس جلدی رجوع کر لیا ہے۔ تو اس پہ ہمارا مسلسل کام ہو رہا ہے، اور اس میں ہم نے اپنے 11 جو ڈرگ انسپیکٹر ہیں 8 مختلف ضلعوں کے جہاں سے کیس آئے ہیں، ان کو ہم نے معطر کر کے ان کی انکوائری بھی شروع کر دی ہے، اور یہ انویسٹیگیٹ کریں گے کہ ان کی علاقے میں یہ کیوں ایسا ہو رہا تھا، کیونکہ اس کی آفیشیلی اجازت نہیں کہ ٹیکہ جو ہے وہ لے کے چھوٹے ٹیکوں میں، ہاں جو ہاسپٹل ہیں بڑے ان کو اجازت ہے، وہ کیونکہ ان کی ایس او پی کو بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پہ کل ہمارے چیف منسٹر نے بھی پھر کل ایک جیسے ہی میٹنگ کی آتے ہی چائنا سے، تو اس میں بہت سارے ایس او پی تیار ہوئے۔ پہلا ایس او پی یہ ہو گیا کہ چیف منسٹر نے کہا کہ آئندہ ہم بڑے شہروں میں ٹیکے خود سپلائی کریں گے، تاکہ یہ لوگوں پہ جو ہے نا یہ جو یہ کام ہوا ہے آئندہ وہ نہ ہو، اور ہم اس کو پوری احتیاط کے ساتھ بڑے بڑے شہروں میں پرووائڈ کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، یہ فرما دیجیے گا، کیونکہ یہ امریکہ اور انڈیا کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹیکہ وہاں پر بین کر دیا گیا تھا، اور پھر جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو لگایا گیا وہ طریقہ جعلی تھا، تو پھر انجیکشن بھی جعلی ہوا جو مریضوں کو لگایا، اسی لیے تو ان کی آنکھیں افیکٹ ہوئی۔ نہیں، میں پھر حساب سے اتفاق، ٹیکہ جعلی نہیں تھا، میں پھر بات آ رہا ہوں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے، ہم نے شوکت خانم سے بھی 3 انجیکشن اٹھائے ہیں، اور ہم نے جو ہے 2-3 جو اس کا ڈسٹریبیوٹر تھا اس کے جہاں ہم نے چھاپا مار کے 110 ٹیکے اٹھائے ہیں، ان میں سے بھی ہم نے ٹیسٹنگ کے لیے بھیج دیے ہیں۔ ٹیکہ جعلی نہیں تھا، جو طریقہ کار تھا سرنجوں میں بھرنے کا، وہ یا تو سرنجیں خراب تھی، یا وہ جو انوائرمنٹ تھا جس میں یہ ٹیکہ بھرا گیا وہ صحیح نہیں تھی،
یا ہم یہ بھی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ جو لاٹ آئی ہے یہ والی دوائی کی، کیا اس میں تو نہیں کوئی کنٹامینیشن ہے جس کی وجہ سے، کیونکہ یہ ایک شہر میں نہیں ہوا، کئی شہروں میں ہوا ہے. تو ابھی اس پہ ہماری انکوائری رپورٹ جو اور جب ڈرگ ٹیسٹنگ آ جائے گی فائنل رپورٹ جو. لیکن آپ یہ جو کہیں جعلی ٹیکہ، یہ جعلی بالکل نہیں تھا، طریقہ کار پہ اختلاف تھا جس پہ ہم نے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. تو یہ فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب، جو یہ کچھ خبریں چل رہی ہیں کہ یہ یہاں پر پاکستان میں کچھ لوگ غیر قانونی طور پر بنا رہے تھے، تو پھر کیا اس میں بھی صداقت نہیں ہے؟ نہیں سر، نہیں سر، یہ بھی غلط بات ہے. بنا نہیں رہے تھے، میں بار بار آپ کو یہ تصحیح کر رہا ہوں، بنا نہیں رہے تھے. یہ ٹیکہ روش کمپنی بیچتی ہے، اور یہ ٹیکہ جو تھا اس میں سے یہ ٹیکہ خرید کے جو وینڈر تھے، جو بیچ والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس میں سے، کیونکہ اس کی ٹیکے کی ڈوز 100 ملی گرام کا وائل ہوتا ہے جس میں 100 ملی گرام ہوتا ہے، اس میں سے 1.25 ملی گرام ایک پیشنٹ کو لگتا ہے. تو یہ کوئی تقریباً 70 سے 80 سرنجوں میں بھر لیا جاتا ہے جو اسٹرلائزڈ ہوتی ہیں، اور ان کو بالکل جو آپریشن تھیٹر والے حالات ہیں اس کے تحت آنکھوں میں لگایا جاتا ہے. اور ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک سوال کیا نا کہ یہ انڈیا اور فلاں جگہ نہیں. بنیادی طور پہ اس ٹیکے کا مقصد یہ ہے کہ جب کسی کو شوگر ہوتی ہے تو اس میں ایک ویسکولر اینڈوتھیلیل گروتھ فیکٹر جو ہے نا وہ ریلیز ہوتا ہے، جو اس کی پتلی ہوتی ہے آنکھوں کی ریٹینا، اس کے اندر خون کی نالیاں بننی شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بلائنڈنس ہوتی ہے. اور شوگر ہمارے ملک میں ابھی بھی دنیا میں ہم دوسرے یا تیسرے نمبر پہ جا رہے ہیں. اگر یہ ٹیکہ نہ ہو، اس ٹیکے کا کام یہ ہے کہ وہ جو ویسکولر اینڈوتھیلیل گروتھ فیکٹر ہے اس کو روک دیتا ہے، خون کی نالیاں بن نہیں پاتی ہیں، اور جو سوزش ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فرما دیجیے گا، آپ کی بند بھی نہیں کر سکتے. ہم نے 2 ہفتے کے لیے اس کو بند کیا، جب تک انکوائری مکمل نہیں ہو جاتی پھر فائنل فیصلہ. اچھا، آلٹرنیٹو کے طور پر کون سی میڈیسن یوز ہو رہی ہے؟ اور ڈراپ کہہ رہی ہے کہ یہ تو رجسٹرڈ ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر جو اس کو سیل کیا جا رہا ہے. نہیں، یہ ڈریپ نے کسی جگہ نہیں کہا کہ یہ رجسٹرڈ نہیں ہے. روش کمپنی ہے، اینٹی کینسر کے لیے یہ ضروری استعمال ہوتی ہے، اور کولوریکٹل کارسینوما. لیکن یہ جو ہے نا، یہ دنیا میں ریسرچ چل رہی ہے کہ آنکھوں میں بھی، جو میں نے آپ کو پوری اس کی پیتھوفیزیولوجی سمجھائی ہے، اس میں یوز ہو رہی ہے. اور یہ ڈائریکٹ انڈیکیشن میں نہیں آتی، لیکن یہ دنیا کے تمام ملکوں میں اس طرح سے یہ استعمال ہو رہی ہے. اور اس کے فائدے دیکھیں نا، اگر یہ ٹیکہ ہی ہم چھوڑ دیں تو کتنے لوگ ہمارے ملک میں، جہاں شوگر جو ہے وہ ڈائبٹیز تیسرے نمبر پہ، کتنے لوگ اندھے ہو جائیں گے. پہلے اندھے ہونے میں بھی ہمارا ملک بہت آگے ہے. تو وہ جب یہ بھی شامل ہو جائیں گے تو اس لیے اس کا الٹرنیٹ ہے ٹیکہ، لیکن وہ ایک ٹیکہ، اس کا الٹرنیٹ ایک ٹیکہ 60,000 روپے کا اور 1,00,000 روپے کا ہے. اب آپ دیکھیں کہاں ایک بندہ 60,000 اور 1,00,000 کا ٹیکہ افورڈ کر سکتا ہے بنسبت اس کے. ہاں یہ ضرور ہوا کہ جو منافع خور تھے انہوں نے بڑی زیادتی کی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ ٹیکہ 1,000 روپے سے یا 800 500 900 سے 5-7 سے زیادہ نہیں بیچنا چاہیے. انہوں نے 2-3 ہزار کا بیچا، اور ایک ٹیکہ جو 28,000 کا تھا اس کو 1,28,000 تک میں بنا کے بھیجا ہے. یعنی 1,00,000 روپے ٹیکے پہ منافع کمایا گیا ہے. یہ بھی، اس پہ بھی ہم اس پہ سخت ایکشن لیں گے. اچھا، یہ فرما دیجیے گا کہ جو لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں، حکومتی سطح پر اب ان کا علاج کیا جائے گا، اور جو رپورٹ مرتب کی جا رہی ہے وہ کب تک منظر عام پر آ جائے گی؟ دیکھیں، رپورٹ انشاءاللہ 1 دن گزر گیا، 2 دن اور ہیں. اور جہاں تک حکومت ہے، ہم نے فل اوپن کر دیا ہے، بیو اسپتال میں بھی علیحدہ وارڈ بنا دیا ہے، اور اگر ملتان میں نشتر اسپتال میں بنا دیا ہے کہ تاکہ ساؤتھ کے ریجن کے لوگ ہیں، اور ہم بالکل مفت اور مکمل طور پر علاج کی ذمہ داری خود لے رہی ہے پنجاب گورنمنٹ. اور جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ ظاہر ایکشن لے رہے ہیں. ہم نے ان کو کہا ایڈمنسٹریشن کو، ان کو کسی حال میں بھی، ابھی سی ایم نے ان کو، آئی جی کو بھی حکم دیا کہ یار یہ جو فوراً بندوں کو پکڑو تاکہ ہم اس انکوائری کو آگے چلا سکیں. اور ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو مریض ہیں اب، کیونکہ ان کو نظر آنا بند ہو گیا، انفیکشن ہو گیا ان کی آنکھوں میں، اب ان کا آگے علاج کیا ہوتا ہے؟ ذرا ہمارے ناظرین بھی جان لیں گے کہ کیا کتنے سے میں ریکور کر جائیں گے. کنسپٹ یہ کر لیں کہ کلیئر کہ 68 کی بنائی نہیں جائے گی. بنیادی طور پہ یہ ایک انفیکشن ہوئی ہے جو کہ سیوڈوموناس بیکٹیریا ہوتا ہے، اس سے انفیکشن ہوئی ہے. اور یہ اکثر ہو جاتی ہے کہ جو جب بہت زیادہ اس کو اسٹور پراپر نہ کیا جائے تو انفیکشن کا اس میں ودن 24 رات پس پڑ جاتی ہے آنکھوں کے اندر. اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ یہ جو پیشنٹ تھے اگر یہ جلدی آ گئے ہیں تو ان کی ٹریٹمنٹ بہت اچھی ہو جائے گی، لیکن اگر یہ پیشنٹ لیٹ آئے ہیں تو ہم نے نہ صرف اس کی آنکھ کو بچانا ہے بلکہ یہ انفیکشن برین میں بھی پھیل سکتی ہے. اور حکومتی سطح پر کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر جمال ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس تمام صورتحال کے حوالے سے حکومتی رائے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے.